السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عید کی نماز ہے اور عید کی نماز کے اندر ایک عمل ہے زوائد تکبیرات ادا کرنا۔ اس میں کچھ ایکسٹرا تکبیرات ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے حنفی بھائی جو ہے پہلی رکعت میں 3 زوائد تکبیرات ادا کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں 3 زوائد تکبیرات، کل 6 زوائد تکبیرات ہمارے حنفی بھائی ادا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زوائد تکبیرات ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکبیرات کرنے کے لیے کہا ہے، خود کتنی تکبیرات ادا کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعی وغیرہ سے کتنی تکبیرات زوائد تکبیرات ثابت ہے، 6 یا 12۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے۔ یہ ہے ہمارے سامنے سنن ابی داؤد، یہ حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ باب ہے باب التکبیر فی العیدین، یعنی کہ عید کی نمازوں میں، عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ، یعنی کہ رمضان کے بعد جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ نماز ہو یا قربانی والی عید کی نماز، ٹھیک ہے۔ روایت نقل کرتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحیٰ فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی کہ رمضان کے بعد جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور قربانی والی عید کی نماز، دونوں عید کی نماز میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ادا کرتے فی الاولی، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، 7 تکبیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے، 7، 3 نہیں، 7۔ وفی الثانیۃ 5، اور دوسری رکعت میں 5، 7 اور 5 12 زوائد تکبیرات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صحیح، اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت دیکھیے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی روایت گزر گئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ دوسری روایت، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرۃ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، یعنی کہ عید کی نماز میں جو ہے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے اس حدیث میں دیکھ لیا فعل کو انگلش میں بولتے ہیں ورب، ٹھیک ہے، کریا، کہ ہمارے نبی نے 7 تکبیرات ادا کی اور 12 زوائد تکبیرات، پلس جو ہے ہمارے نبی فرما بھی رہے ہیں کہ جو ہے عید کی نماز میں کیا ہے، 7 زوائد تکبیرات ہے، 7 تکبیرات ہے، اور دوسری رکعت میں 5، ٹھیک ہے، اور دونوں تکبیرات جو ہے قرات سے پہلے ہو، ٹھیک ہے، تکبیرات کے بعد قرات ہو۔ ہمارے حنفی بھائی کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت میں جو 3 زوائد تکبیرات ادا کرتے ہیں وہ قرات سے پہلے ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں جو 3 زوائد تکبیرات ادا کرتے ہیں وہ قرات کے بعد۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 ہو، ٹھیک ہے، 3 نہیں 7، اور دوسری رکعت میں 5، کل 12، اور جو ہے یہ 7 اور 5 جو زوائد تکبیرات ہے عید کی نماز میں، یہ دونوں کب ہو، قرات سے پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے سجدہ سے اٹھے، جیسے نماز اگر شروع کریں گے تو 7 زوائد تکبیرات، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو سجدہ سے اٹھنے کے بعد 5 زوائد تکبیرات، ٹھیک ہے، اس کے بعد قرات کی جائے گی۔ تو یہ روایت ہے، یہ ہو گئی دوسری روایت، ٹھیک ہے۔ تیسری روایت دیکھیے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر الاولی سبعا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 7، ثم یقرأ، 7 زوائد تکبیرات ادا کرنے کے بعد قرات کرتے، ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جو رکوع جاتے، ٹھیک ہے، ثم یقوم فیکبر اربعا، پھر جو ہے سجدہ سے اٹھنے کے بعد قیام کرتے اور 4 تکبیرات ادا کرتے، پھر قرات کرتے، ٹھیک ہے، ثم یکبر ثم یقوم فیکبر اربعا، 5، تو یہ ہو گئے 5 اور 7 12 تکبیرات، ٹھیک ہے۔ یہ 3 روایت جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، اس کے بعد جو ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، اور یہ ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یہ والی روایت، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد شریف سے یہ 3 روایت جو ہے میں نے پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کی ہے اور دوسری رکعت میں 5، کل ملا کر کے 12، 6 نہیں 12، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی حدیث کی کتاب۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ ہے سنن دارمی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں دیکھیے ایک اور روایت، 3 روایتیں گزر گئی، چوتھی روایت یہ عبداللہ بن محمد بن عمار عن ابیہ عن جدہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین فی الاولی 7 وفی الاخری 5، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں کی نماز میں، یعنی کہ عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں عید کی نماز میں جو ہے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ادا کرتے، 7 کا معنی 7 ہوتا ہے، آپ گوگل کر لینا، ٹھیک ہے، 7 تکبیرات، وفی الاخری 5، اور دوسری رکعت میں 5 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان یبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ، اور جو ہے خطبہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ روایت ہو گئی، اور یہ جو ہے باب ہے ابواب العیدین، اور یہاں جو ہے باب باندھا ہے التکبیر فی العیدین، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھی روایت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، چاہے عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں 5، کل ملا کر کے 12، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری حدیث کی کتاب ہے۔ ایک اور کتاب دیکھیے سنن دارقطنی، یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ متوفی 385 ہجری کی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین 17 تکبیرۃ سوا تکبیرۃ الاستفتاح، ٹھیک ہے، یعنی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی نماز میں، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، دونوں عید کی نماز میں دونوں عیدوں کی نماز میں جو ہے 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، 12 زوائد تکبیرات، شروع والی تکبیر کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ زائد جو تکبیرات ہوتی تھی وہ 12 ہوتی تھی، 6 نہیں 12، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، کل ملا کر کے 12 جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے عیدوں کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی 5ویں روایت، اور اس میں صراحت بھی آ گئی سوا تکبیرۃ الاستفتاح، یعنی کہ جو ہم نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس تکبیر کو چھوڑ کر کے زوائد تکبیرات جو ہے 12 ادا کرتے تھے۔ یہ ہو گئی تیسری حدیث کی کتاب، 5ویں حدیث۔ ایک اور دیکھتے ہیں، یہ ہے سنن ابن ماجہ، یہ بھی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے، کتب 6 کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کم یکبر الامام فی صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز میں، عید الفطر میں عید الاضحیٰ میں امام جو ہے کتنے زوائد تکبیرات ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ پہلی روایت دیکھیے یہاں پر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی العیدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں فی الاولی 7، پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کرتے،
قراءت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5، اور فی الآخرت خمسن قبل القراء، پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات قراءت سے پہلے، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں 5 زوائد تکبیرات قراءت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، اور یہ روایت جو ہے صحیح لغیر ہی ہے، اور یہ روایت سنن دارمی کے اندر جیسا میں نے پیش کیا۔ ایک اور روایت اسی کے نیچے ہے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ العید 7 و 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 7 اور 5 12 تکبیرات ادا کی۔ بھائی یہ جو اتنے سارے احادیث کا بھنڈار جو پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ جو ہے آپ لوگ ان احادیث کو دیکھ کر کے سبق حاصل کر کے آپ لوگ شروع سے جو عمل کر رہے ہیں اور ابھی جو پیش کیا جا رہا ہے حدیث کے ذریعے، کون سے عمل کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ حدیث کے مطابق عمل کیجیے گا، یا جو آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے، ہم اور آپ کتنے زوائد تکبیرات ادا کریں گے، یہ فیصلہ آپ کیجیے۔ اب آتے ہیں صحابی کی طرف۔ یہ کتاب ہے موطا امام مالک، مشہور کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر دیکھیے یہ باب قائم کیا گیا ہے، باب التکبیر فی العیدین، عیدین کی نماز میں زوائد تکبیرات، ٹھیک ہے۔ اور یہ سند دیکھیے، آپ اس روایت کی سند دیکھیے، اخبرنا مالک، امام مالک رحمہ اللہ ان سے روایت کیا گیا، وہ کہتے ہیں اخبرنا نافع، کہ مجھے نافع نے بتایا، قال شہدت الاضحیٰ والفطر مع ابی ہریرہ۔ نافع رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں نمازوں میں شرکت کی۔ عید الفطر یعنی کہ قربانی، یہ رمضان کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عید، اور قربانی کی عید جو ہے، دونوں عید کی نماز نافع رحمہ اللہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، فکبر فی الاولیٰ 7 تکبیرات، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کیے، 7 تکبیرات، 7 کا معنی 7 ہوتا ہے، آپ گوگل کر لیجئے گا، بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، 7 تکبیرات، ٹھیک ہے، قبل القراء، وہ بھی قراءت سے پہلے، وفی الآخرۃ ب5 تکبیرات، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قراءت سے پہلے۔ اب سند دیکھیے، مالک رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں بہت بڑے تابعی نافع رحمہ اللہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کیے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 زوائد تکبیرات ادا کیے ہیں۔ یہ روایت جو ہے، اور یہ سند، اس سند کو اصح الاسناد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سورج کی طرح واضح روایت ہے یہ، اس روایت کو کوئی بھی ضعیف نہیں قرار دے سکتا ہے۔ مالک رحمہ اللہ ثقہ ہے، نافع رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی، ان کے استاد، ان کے ٹیچر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے، سند جو ہے گولڈن چین کی طرح ہے، اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز میں 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، 12۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منمانی تو کریں گے نہیں نماز میں، بھائی اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ منمانی تو نہیں کریں گے نماز میں، تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوں گے، ہے نا۔ اس لیے کہ یہ جو ہے قیاس سے تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے، تو قیاس سے کوئی کر نہیں سکتا ہے، تو یہ روایت جو ہے مرفوع کے حکم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، تبھی جو ہے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح 12 زوائد تکبیرات ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور روایت دیکھتے ہیں، اسی پر بس نہیں بھائی، ابھی آپ دیکھتے جائیے، اب زیادہ پیش کرنا بھی بورنگ ہو جائے گا، اس لیے بس 2 روایت اور دیکھ لیجیے آپ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، ان کی کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے ٹیچر، صحیح بخاری سنے نا، ان کے ٹیچر تھے مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کبر فی عید 12 تکبیرۃ،
یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ان کو دین اسلام کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اسپیشل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ تو اسے دین کا فہم دے، تو اسے فقیہ بنا دے. تو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ جو ہے وہ کتنی زوائد تکبیرات ادا کر رہے ہیں عیدین کی نماز میں؟ 12 تکبیرتاً، 12 زوائد تکبیرات جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. 7 فی الاولیٰ، 7 جو ہے پہلی رکعت میں، و 5 فی الآخرۃ، اور 5 دوسری رکعت میں. یہ دیکھیے اس امت کے سب سے بڑے فقیہ جو ہے 12 زوائد تکبیرات ادا کر رہے ہیں. اور یہ ہے معرفت السنن والآثار، امام بیہقی رحمہ اللہ کی یہ مشہور کتاب ہے. اس کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیں آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کہ اس نے جو ہے فی العید فی الرکعۃ الاولیٰ 7، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 زوائد تکبیرات ادا کیے، ثم قرأ، پھر قرات کیے، وکبر فی الثانیۃ 5، اور دوسری رکعت میں 5. تو بھائی ہم نے آپ کے سامنے 5 یا 6 شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل دکھایا کہ ہمارے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی 12 زوائد تکبیرات ادا کرتے تھے. اور بھی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ 7-8 کیا میں 30-40 پیش کر سکتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے جو ہے جو حق کا متلاشی ہو، جو ان ساری روایت کو دیکھ کر کے کچھ سیکھنے کی جستجو رکھتا ہو کہ ہاں بھائی یہی صحیح ہے 12 زوائد تکبیرات، ان کے لیے اتنے سارے حوالے کافی ہے. ان کے لیے ایک حوالہ کافی ہوتا ہے. جن کو سیکھنے کا رہتا ہے، جن کو جو ہے تڑپ ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں گے، اس کے لیے ایک حدیث کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو 7-8 روایتیں میں نے پیش کر دیا ہے. ہمارے پاس جو ہے 40-50 روایتیں ہیں، سب پیش کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جاؤ گے. لیکن اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.